اب مجھے جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم صافی صاحب نے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ سلیم صافی صاحب آپ کا۔ سلیم صافی صاحب، اس وقت ملک میں ایک ہی مسئلہ زبان زد عام ہے، وہ ہے مہنگائی، مہنگائی اور صرف مہنگائی۔ حکومت سے اگر بات کریں تو حکومت اس کی وجہ بتاتی ہے کہ کچھ مشکل فیصلے اگر ہم نہیں کرتے تو آج معیشت دیوالیہ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم روپے کی قدر ڈی ویلیو نہیں کرتے، آئی ایم ایف کا پھر دباؤ تھا، پھر پاور سیکٹر، انرجی سیکٹر کی قیمتیں بھی ظاہر ہے بڑی، مہنگائی میں اضافہ ہوا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس حکومت کا قصور ہے؟ آپ سمجھتے ہیں یہی حکومت قصوروار ہے، ذمہ دار ہے، یا کہیں نہ کہیں بوجھ آپ ماضی کی حکومتوں پہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بھی اتنی ہی ذمہ داری بنتی ہے؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی کی حکومتوں نے بھی معیشت کوئی بڑے اچھی پوزیشن میں اس حکومت کو نہیں چھوڑی تھی، لیکن ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم ماضی کی بنیاد پہ جائیں تو مسلم لیگ نون کہہ سکتی ہے کہ بھئی ہمیں بھی کوئی معیشت اتنی بہتر نہیں ملی تھی، پیپلز پارٹی کہہ سکتی ہے کہ ہمیں مشرف صاحب نے کوئی اچھی معیشت نہیں چھوڑی تھی۔ جب مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تو اس وقت وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ جی ملک کو تو معاشی لحاظ سے دیوالیہ کر دیا گیا تھا، لیکن اگر کسی حکومت میں یا کسی حکمران میں صلاحیت ہو تو وہ پھر ماضی کا رونا نہیں روتے۔ مثلا سب سے بری حالت میں تو پورا پاکستان اور اس کی معیشت وہ قائد اعظم محمد علی جناح کو ملا تھا نا۔ کیا طیب اردگان کو ترکی کی معیشت بہت بہتر حالت میں ملی تھی؟ یا کیا مہاتیر محمد جن کا بار بار وہ نام لیتے ہیں تو کیا ان کو معیشت بہت بہتر حالت میں ملی تھی؟ لیکن یہاں پہ تو جو نسبتاً جو چیزیں، جو انڈیکیٹرز ہمارے اچھے بھی تھے اس سے پہلے، مثلا جی ڈی پی گروتھ کے انڈیکیٹرز وہ ان سے پہلے کی حکومت میں، نواز شریف کی حکومت پہ بہتر تھی۔ وہ جی ڈی پی گروتھ کو تو وہ یہاں پہ لے گئے کہ اس وقت ہم افغانستان سے بھی نیچے چلے گئے جو ایک جنگ زدہ ملک ہے۔ کیا کوئی ایک انڈیکیٹر ایسا ہے جس کو انہوں نے بہتر کر دیا ہے؟ دوسری بات کہ خود جب انہوں نے اسد عمر کو پہلے لگایا اور پھر ہٹایا تو اپنی ناکامی یعنی یا اپنے اقتصادی وہ تو سب جانتے ہیں اسد عمر کو ہٹائے جانے کی وجوہات کیا تھیں، آئی ایم ایف میں جانا تھا، آئی ایم ایف کی پالیسیوں کا یہ سب نتیجہ تھا، یہ تو سب جانتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت میں ویژن کی کمی ہے؟ ان حالات میں اب اکنامک ٹیم بدلنے کی ضرورت ہے، حکومت کو اپنی اکنامک ٹیم بدلنی چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شروع میں یہ احساس نہیں تھا اور بعد میں ہمیں احساس ہو گیا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا مجبوری ہے، تو وہ بھی ان کی نااہلی تھی کہ آپ اتنے عرصے سے آپ اس ملک میں سیاست کر رہے ہیں۔ مثلا اس وقت تو ہمارے پاس رتی بھر بھی اتنے وسائل نہیں ہیں نا جو عمران خان صاحب کے پاس تھے، لیکن ہم ادھر ایک مزدور کی حیثیت میں بیٹھ کے بھی ہمیں کچھ تو اندازہ ہے نا کہ اس ملک کی معیشت کیسی ہے۔ تو آپ نے جو قسمیں کھائی تھی، جو دعوے کیے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن میں قرضہ نہیں لوں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے آپ کو اس ملک کی اکانومی اور اس کے مسائل کے الف بے کا پتہ نہیں تھا۔ پھر جب اسد عمر صاحب کو اکنامک ٹیم کا لیڈر بنا دیا گیا تو ہم جیسے طالب علم ہمارے تو وہ کالم بھی ریکارڈ پہ ہے، باقی ساری چیزیں بھی، کہ اسد عمر صاحب پہلی بات تو یہ کہ اکانومسٹ نہیں ہیں، وہ مارکیٹنگ کے آدمی ہیں، اور مارکیٹنگ میں بھی وہ پھر اپنی مارکیٹنگ تو بہت بہتر کر سکتے ہیں لیکن پروڈکٹ کی بہتر نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہمیں یہ اندازہ تھا تو عمران خان صاحب کو یہ اندازہ کیوں نہیں تھا؟ پھر جب اسد عمر صاحب کو ہٹایا تو خود عمران خان صاحب نے یہ اعتراف کیا کہ اسد عمر کے ہٹانے تک ان کی اقتصادی پالیسی ٹھیک نہیں تھی یا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی، اس لیے انہوں نے ان جیسے اپنے عزیز دوست کو ہٹا دیا۔ پھر ابھی آپ ایک بات تو مانے صافی صاحب، اب حکومت اگر غلطی کر کے اس پر اگر ڈٹ جائے تو اسے بیوقوفی سمجھا جائے، لیکن یہ تو اس عقل مندی کہنا چاہیے، اگر غلطی کر کے اگر اعتراف کر لیتے ہیں اور اس کو سدھار لیتے ہیں، یہ تو پھر بیوقوفی نہیں ہے، اس کو تو آپ سمجھداری عقل مندی کہیں کہ غلطی پر ڈٹی نہیں رہتی ہے حکومت، ایٹ لیسٹ اعتراف تو کر لیتے ہیں۔ نہیں، وہ بھی تو ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آخری لمحے تک وہ پھر ریزسٹ کر رہے تھے۔ اچھا، اگر وہ کمپیٹنٹ نہیں تھے تو دوبارہ اب ان کو منصوبہ بندی کوئی اس سے کم پلاننگ، کوئی اس سے کم اہم وزارت نہیں ہے، دوبارہ ان کو کیوں وہاں پہ لایا گیا ہے اور وہاں پہ کیوں بٹھایا گیا ہے؟ یا پھر یہ
کہ اس سے پہلے آپ دیکھیں اگر وہ اس معاملے میں بڑے عزیمت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنی غلطی کا احساس کرتے ہیں، اس کو ریورس کرتے ہیں، تو پھر بزدار صاحب کو کیوں نہیں ہٹایا جا رہا؟ ساری سچویشن میں، سارے سینیریو میں نون لیگ جو اب ایک ایکٹیو ہمیں نظر آ رہی ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی احتجاج کی وہ کر رہے ہیں، اس پر آواز اٹھا رہے ہیں. پھر لندن میں جو سارا پلان بن رہا ہے، کل نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات کی اور کہا کہ اس پر ہم جو ہے نا وہ ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے مہنگائی کے خلاف. لیکن نون لیگ کے اندر تو خود ایک کنفیوژن ہے کہ انہیں کس کے بیانیے کے ساتھ چلنا ہے. ایک نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو کا، پھر ایک شہباز شریف صاحب کا بیانیہ ہے مفاہمتی پالیسی کا ایک بیانیہ ہے، چودھری نثار صاحب لندن جا رہے ہیں. تو ایک نون لیگ کے اندر تو اپنی ایک کھچڑی بنی ہوئی ہے، تو وہ تو ایک خود ایک کنفیوژن کا شکار ہے کہ ہمیں چلنا کس کے ساتھ ہے. تو ایسے میں ان کا جو یہ ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے، اتحاد بنانا ہے، یہ کس حد تک کامیاب ہوگا؟ شاہ جی، ایک تو آپ کے سٹیٹمنٹ کے بالکل ابتدائی حصے سے مجھے شدید اختلاف ہے. آپ نے فرمایا کہ نون لیگ بہت ایکٹیو ہو گئی ہے. کہاں ایکٹیو ہے؟ پارلیمنٹ میں آواز اٹھا رہے ہیں، پارلیمنٹ میں بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہر فورم پر ہم نے آواز اٹھانی ہے. نہیں، اگر انہوں نے سیاست کرنی ہوتی تو پاکستانی سیاست تو ادھر ہو رہی ہے نا. آپ تو شہباز شریف صاحب ادھر آتے، اس پارلیمنٹ کے اندر آپ کو ان کا کوئی کردار نظر آتا ہے؟ یہ ابھی جو ہم پہلے سب کچھ رونا رو رہے تھے، پاکستانی معیشت کی ابتری اور بدحالی، اس کے حوالے سے آپ نے نون لیگ کا کوئی موقف لیکن یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ ابھی لندن سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے نا، سارے فیصلے تو ابھی وہاں پر ہو رہے ہیں نا. کل بھی ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہے جس میں نواز شریف صاحب نے باقاعدہ کہا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں سے بھی رابطے کیے جائیں اور اپنے لوگوں کو بھی ہدایات جاری کی ہیں، اپنے لوگوں کو مختلف ٹاسک سونپے. اس حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے سیاسی سرگرمیاں تو وہاں پر ہو رہی ہیں، بھلے وہ علاج کے لیے گئے ہوئے ہیں. ہاں، یہ ان کے ورکر یا لوگ ان کے مظاہرے ہیں کہ یہ خود لندن میں بیٹھے ہوں گے. مریم صاحبہ کا ٹویٹر ادھر خاموش ہوگا، وہ گھر پہ بیٹھی ہوگی اور لوگ ان کے لیے باہر احتجاج کرتے رہیں گے. خود جن لوگوں نے احتجاج کیا ان کو انہوں نے کیا سبق دیا؟ مثلا شاہد خاقان عباسی کے ساتھ کیا ہوا، مفتاح اسماعیل کے ساتھ کیا ہوا، رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا ہوا. آج وہ لوگ مثلا انہوں نے پارلیمانی لیڈر بنائے ہوئے خواجہ آصف صاحب کو، وہ ان کے پاس جیل جانا تو دور کی بات ہے، وہ جب اسمبلی کے اجلاس کے لیے آ جاتے ہیں ادھر اپوزیشن چیمبر میں بیٹھے ہوتے ہیں، خواجہ آصف صاحب ادھر ان کے قریب نہیں جاتے. خواجہ آصف صاحب آج تک ان کو نہیں بتاتے کہ یہ ہمارے کیا معاملات تھے، کیا طے ہوا تھا، کس وجہ سے ہم نے اپنے بیانیے کو دفن کر لیا اور یہ سب کچھ. تو وہ تو مسلم لیگ نون، اس وقت مسلم لیگ نون کی صرف اور صرف خوش قسمتی یہ ہے کہ حکومت کی کارکردگی اتنی خراب ہے کہ لوگوں کو وہ اچھے لگنے لگے. ورنہ تو باقی اس وقت مسلم لیگ نون نے کیا کیا ہے ان سالوں میں؟ خود پیپلز پارٹی نے بھی کیا سیاست کی ہے؟ لیکن اس میں صرف مسلم لیگ نون نہیں، پوری اپوزیشن کا قصور ہے کہ کسی پلیٹ فارم پر، کسی ایک پوائنٹ پر، کسی ایک ایجنڈے پر آپ کی اپوزیشن متفق ہو ہی نہیں پاتی ہے. شازیہ، اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے، عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کی کوئی ادا وہ منتخب حکمرانوں کی نہیں ہے اور اپوزیشن جماعتوں کی کوئی ادا اور کوئی حرکت وہ اپوزیشن والوں کی نہیں ہے. ان کو اپنے انا اور اپنے اقتدار کی فکر ہے، ان کو اپنے کیسز کی اور اپنے ذات کی اور اپنے خاندانوں کی فکر ہے. اس لیے یہ ملک اس بدحالی کا شکار ہے. بہت بہت شکریہ. سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم صافی صاحب میرے ساتھ. ناظرین، جلسے بھی کیے، پوری کیمپینز بھی کی، حکومتی وسائل کا بے دریغ استعمال بھی کیا گیا، ہندو ووٹرز کو لبھانے کے لیے اقلیتوں کے خلاف زہر بھی اگلا گیا، نفرت کی ایک فضا کا ماحول بنایا گیا وہاں پر، تاکہ تمام تر کوششوں کے باوجود ووٹرز نے مودی سرکار کی پالیسیوں کو بالکل ریجیکٹ کر دیا. جبکہ اس کے برعکس عام آدمی پارٹی کے رہنما اروند کیجریوال نے انتخابی مہم میں تعلیم، صحت، ٹرانسپورٹ میں بہتری اور اپنی حکومت کی کارکردگی کو موضوع بنایا تھا. انہوں نے عوام میں اجتماعات سے بار بار خطاب میں کہا تھا کہ اگر آپ کو میرا کام پسند آئے تو آپ ووٹ دیجئے، ورنہ نہیں دیجئے. جبکہ بی جے پی کے انتخابی منشور میں تو دلی کے مسائل پر توجہ دی گئی تھی، لیکن مہم کے دوران مقامی موضوعات پر بات کم اور ہندو مسلم، شاہین باغ اور دیش کے غداروں کا ذکر زیادہ سنائی دیا. مسلمانوں کے خلاف جو نفرت کا ایک بیانیہ تھا، اس پر
جو بی جے پی تھی وہ الیکشن یہ جیتنا چاہتی تھی اور یہ حکمت عملی مودی اور امت شاہ گجرات میں استعمال کرتے رہے ہیں، لیکن نتائج سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دلی کے عوام نے سیاست کا یہ گجرات ماڈل اب قبول نہیں کیا اور مودی کی حکومت اور مودی کی پالیسیوں کے خلاف ووٹ دیا ہے اور مودی کو مسترد کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دلی تو مودی کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، بھارت کی آخر مودی سے جان کب چھوٹے گی؟ اس پر میں بات کروں گی۔ مجھے جوائن کیا دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب نے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا۔ جنرل صاحب، مودی کو دلی میں اتنی بری شکست، آپ سمجھتے ہیں ریسنٹلی جو مودی کی شدت پسندانہ جو پالیسیز ہیں، اس میں متنازع شہریت کا بل ہے، پھر مسلمانوں کے خلاف جس طریقے سے جذبات کو ابھارا جاتا رہا اور خاص طور کشمیر کے جو اقدامات ہیں، آپ اسی کا نتیجہ ہے کہ دلی کے عوام نے ریجیکٹ کیا ہے بڑے برے طریقے سے مودی کو؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دلی جو ہے وہ بھارت کا دل ہے اور وہ کاسموپولیٹن سٹی ہے اور وہاں پر تمام قسم کے لوگ رہتے ہیں، ہر ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں، ہر سیکٹ کے لوگ رہتے ہیں، ہر کاسٹ کے لوگ رہتے ہیں۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ ایک جو تبدیلی ہے، ویسے تو ٹھیک ہے تیسری بار وہ جیت رہے ہیں، لیکن ان حالات میں اتنی اکثریت کے ساتھ انتخاب جیتنا اس بات کی نشانی ہے کہ بہت بڑی اکثریت ہندوستان کے لوگوں کی جو ہے وہ امن چاہتی ہے، اور وہ ریٹورک خاص کر اینٹی پاکستان ریٹورک بے شک ان کو ٹیمپریری جوش دلاتا ہو، لیکن الٹیمیٹلی جو سوشل فیکٹرز ہیں، جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں جن کا آپ نے ذکر بھی کیا، تعلیم، صحت کا نظام، انصاف کا نظام، صفائی اور جو بنیادی سہولیات ہوتی ہیں، تو میرا خیال پوری دنیا کے انسان یہی چاہتے ہیں۔ تو بڑا اچھا یہ ایک انڈیا ہے اس خطے کے لیے، اور میرا خیال ہے جمہوریت پسند لوگوں کے لیے اور جمہوریت پسند ملکوں کے لیے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے رویے کی جیت ہے، اس لیے یہ میں کہوں گا کہ پاکستان نے بڑے مدبرانہ طریقے سے ان تمام چیزوں کو آگے سے سہا ہے۔ عام آدمی پارٹی یہاں پر اتنی کیوں مقبول ہے؟ کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ ظاہر ہے وہ آدمی کی بات کرتی ہے بجلی، پانی، صحت، جس طرح یہاں آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک دور میں نعرہ لگایا تھا روٹی، کپڑا اور مکان، اور اس کے بعد جو بھٹو صاحب کی مقبولیت اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مقبولیت جو تھی وہ آج بھی سندھ میں یہ نعرہ زندہ ہے، اور آج بھی اسی نعرے کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کو ووٹ ملتے ہیں سندھ میں۔ تو کیا وہاں عام آدمی پارٹی کا بھی یہ نعرہ یہی وجہ ہے کہ عام آدمی کو بھی یہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں، مفت پانی، بجلی، گیس، عام سہولتیں؟ بالکل، ایک تو بات یہ ہے کہ اکثریت ہر ملک میں عام آدمیوں کی ہوتی ہے، اور عام آدمی، تمام عام آدمی عام چیزوں کے متقاضی ہیں، اور وہی چیزیں جن کا آپ نے ابھی ذکر کر دیا ہے، دوبارہ ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس خطے کے باقی ملکوں کے لیے بھی یہ ایک قسم کا اشارہ ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، عام آدمی کیا چاہتے ہیں۔ اور اس سے مجھے یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ پاکستان میں بھی ایک عام آدمی کے نام سے ایک پارٹی ابھر رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ لوگ ایک دفعہ یا دو دفعہ یا چند دفعہ آ جاتے ہیں دھوکے میں کہ کیا کہا جا رہا ہے، لیکن جب بار بار ایک نعرہ اس کو پورا نہ کیا جا سکے تو وہ پھر کافی ان کو متنفر کر دیتا ہے۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ اٹ شوڈ آلسو بی اے ویک اپ کال ہماری موجودہ گورنمنٹ کے لیے کہ بات چیت آپ جتنی مرضی کریں، جب تک آپ ڈیلیور نہیں کریں گے، اور اس کے لیے میں بھی پی ٹی آئی کا ہمدرد ہوں۔ اور یہ بالکل بات ہے کہ عام آدمی پارٹی نے وہاں ڈیلیور کیا ہے، اور وہ الیکشن کیمپینز میں ان کا یہ نعرہ تھا، بھائی اگر آپ نے ہمارا کام آپ کو نظر آتا ہے تو آپ ہمیں ووٹ دیجئے، جو ظاہر ہے صاف نظر آتا ہے کہ لوگوں کو انہوں نے سیٹسفائیڈ کیا، کام کیا ان کے لیے، تو دوبارہ ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے۔ یو آر رائٹ کہ یہ ایک ویک اپ کال ہے یہاں کے لیے بھی۔